بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب مدینہ منورہ میں موجود باغ کی زیارت کریں گے اور ان کے متعلق جانیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام سے پہلے یعنی خاندانی تعلق ایران کے شہر رام ہرمز سے تھا۔ اس وقت پورے ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بماہ والدین زرتشتزم کا قائل تھا، یعنی مجوسی تھے۔ آپ کو مجوسیت پسند نہیں آئی، اس میں نظام فطرت کو سمجھنے کے لیے مواد ناکافی تھا، آپ عیسائیت کی طرف مائل ہوئے اور شام چلے گئے جو مرکز کہلاتا تھا نصرانیت کا۔ وہاں پہ ایک پادری کے پاس رہنے لگے، اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پادری کے پاس پہنچے۔ جب شفٹ ہوتے ہوتے ساتویں پادری کے پاس پہنچے، اس کی بھی وفات کا وقت قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں کس کے پاس جاؤں آپ کے بعد؟ فلاں نے آپ کے پاس بھیجا، اس کے پاس فلاں نے بھیجا، یعنی ساتوں کا سلسلہ بتا دیا۔ تو مرنے والے پادری نے کہا کہ سلمان، اب تمہیں کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نخلستانوں کی سرزمین، کھجوروں کی سرزمین مدینہ یعنی یثرب کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئیں گے، ان کی اتباع کرنا، وہی اس وقت حق کا علم لے کر اٹھیں گے اور انہی کی اتباع میں آپ کی اخروی کامیابی ہے اور انہی کی اتباع میں آپ کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے۔ ہجرت فرما کر یثرب کی طرف چل پڑے، گرفتار ہو کے غلام بنا لی کے یہودی کے پاس فروخت کر دی گئی اور وہ یہودی بھی یثرب کا ہی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ باغ میں کام کر رہے تھے تو یہودی سے جانے کے لیے وقت مانگا۔ یہودی نے کام کے متعلق کہا کہ کام مکمل کرو اور جاؤ۔ کھجوریں جو مزدوری میں ملتی تھیں وہ تھوڑی سی کھجوری اٹھائیں۔ 3 نشانیاں بتائی تھی پادری نے کہ وہ جو آخر الزمان نبی ہوگا وہ ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے مبارک کندھے پر مور نبوت ہوگی۔ پہلی دفعہ تشریف لائے کھجوریں لے کر اور عرض کیا وسلم یہ صدقہ ہے میری طرف سے۔ نبی اسلام نے غرباء میں تقسیم فرما دیا، مساکین صحابہ میں تقسیم فرمائی، لیکن خود نہیں کھائے۔ پہلی علامت پوری ہوگی۔ پھر دوسری نشانی کے لیے دوبارہ کچھ دنوں کے بعد کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے میری طرف سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھجوریں خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں۔ تیسری مرتبہ تشریف لائے تو پشت کی طرف بیٹھ کے اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضرت نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ سلمان یہ نشانی دیکھنا چاہتے، آپ نے کرتا ہٹایا، نشانی کی زیارت کی، تینوں نشانیاں پوری ہو چکی تھیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور واپس گئے۔ یہودی سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، اس نے مکاتبت کر لی کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور جب وہ پھل دینے لگے تو آزاد ہو، اور 3 سوکیاں چاندی۔ نبی وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آزادی کی قیمت یہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو۔ سلمان کی مدد کی گئی، کھجوروں کے درخت اکٹھے ہوئے، چاندی اکٹھی ہو گئی۔ نبی اسلام نے موقع دیکھا، وہاں پر تشریف لائے، گڑھے کھدائی ہو چکے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے، 100 پودا رحمت عالم نے خود لگایا، ایک پودا 101 نمبر پر حضرت سلمان نے لگا دیا۔ تو ایک روایت کے مطابق 1 سال کے اندر وہ تمام پودے پھل دینے لگے، اور ایک روایت کے مطابق رات کو رحمت عالم لگے اور صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے ان پر پھل لگا ہوا تھا۔ بہرحال یہ وہ باغ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باغ میں موجود کھجوریں انہی کھجوروں کی نسل سے ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی، اور کچھ عرصے تک ان میں 2 درخت موجود رہے تھے۔ 1983 میں وہ درخت ختم ہوئے ہیں، گر گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، اور باقی انہی کی نسل سے یہ درخت ہیں، اور اس کی کھجوریں بازار میں فروخت نہیں کی جاتی ہیں، یا تو ہدیہ کی جاتی ہیں یا پھر کچھ کھجوریں دوسری بازار کی لا کر اور ان کو مکس کر کے یہاں پر باغ کے اندر ہی کاؤنٹر بنا ہوا ہے، وہاں پر یہ فروخت ہوتی ہیں۔ یہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 300 سال سے کچھ زائد تھی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات سے، سلمان کی خدمات سے اتنے متاثر تھے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خازن مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنا جانا اور اس طرح تھا، روابط تھے کہ باہر سے آنے والا اجنبی یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ اس شخص کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے یا یہ الگ ہیں، آزاد کیے کے غلام ہیں۔ مدائن میں وفات ہوئی اور مدائن میں ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یا دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ
اللہ حافظ۔